شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الجن۔ کہہ دو اے پیغمبر، وحی کی گئی میری طرف کے غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں کی، تو کہنے لگے بلا شبہ ہم نے سنا ایک عجیب قرآن جو ہدایت دکھاتا ہے بھلائی کی طرف، سو ایمان لائے ہم اس پر، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ اولاد، اور یہ کہ کہتا رہا ہے ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان اور جن اللہ کی نسبت کوئی جھوٹ، اور یہ کہتے بعض لوگ انسانوں میں جو پناہ لیا کرتے تھے بعض ہستیوں کی جنات میں سے، تو بڑھا دیا انہوں نے ان کی جنوں کی سرکشی، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا تھا جس طرح تم نے گمان کیا ہے کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو مرنے کے بعد، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا اس کو بھرا ہوا مضبوط چوکی داروں اور شعلوں سے، اور یہ کہ بیٹا کرتے تھے ہم وہاں بہت سے مقامات پر سننے کے لیے، سو کوئی سننا چاہے اب تو پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تیار، اور یہ کہ نہیں معلوم ہمیں کہ برائی مقصود ہے ان کے ساتھ جو زمین میں یا ارادہ کیا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا، اور یہ کہ ہم میں بعض ہیں نیک اور ہم میں بعض ہیں دوسری طرح کے، ہم میں کئی طریقوں میں بٹے ہوئے، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اس کو بھاگ کر، اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر، سو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ اس کو خوف ہوگا کسی نقصان کا اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرمانبردار ہیں ہم میں بعض نافرمان ہیں، سو جو فرمانبردار ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے قصد کیا سیدھے راستے کا، اور جو کہ نافرمان ہوئے تو وہ بن گئے دوزخ کا ایندھن۔ اور اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم ان کو پینے کو دیتے پانی کثرت سے، تاکہ ان کی آزمائش کریں اس سے، اور جو منہ پھیرے گا یاد سے اپنے رب کی داخل کرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو، تو قریب تک کہ وہ ہو جاتے اس پر ٹوٹ پڑنے کو۔ کہہ دو ہے نبی بس میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا اس کا کوئی، کہہ دو بلا شبہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بلائی کا، کہہ دو بلا شبہ ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی، اور ہرگز نہیں میں پاتا اس کے سوا کوئی چاہے پناہ، سوائے میرے ذمہ ہے کہ پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کا، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب وہ جان لیں گے کہ کس کے کمزور ہیں مددگار اور کم ہے شمار کس کا۔ کہہ دو نہیں جانتا میں آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا
کر دی ہے اس کی میرے رب نے مدت دراز. وہی جاننے والا ہے غیب کا، سو نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے جس کو وہ پسند فرمائے. رسولوں میں تو وہ تو بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان، تاکہ معلوم کر لے کہ بلا شبہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن کر.